اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی خوش اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ اسے سوال سے بچائے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما، فرمایا جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کریں، پروگرام تو بنائیں، توفیق تو اللہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے، یہ بہترین تحفہ ہے۔ اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پگ ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جب کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال لیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا تو بندوبست نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ جب صبر کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا صبر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے، اور ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی اذیت سے صبر کریں، ایک یہ کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو، آپ کا جب مقابلہ کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا میں تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے تو یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے وہ تو حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی ہے۔ عزیز ناظرین، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی ہمیشہ جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازیاں ہمیں شکست خوردہ کر دیں گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے، بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک ہم سب کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنی خاص فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔